کردار سازی یعنی کیریکٹر بلڈنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا؟ ہم سب اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اکثر وہ باتیں بھلا دی جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی بنیادی تصور کو دیکھیں گے جو اس مسئلے کا ایک بہت ہی گہرا حل پیش کرتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم سوال سے، ایک ایسا سوال جو ہر پیرنٹ اور ہر ٹیچر کے ذہن میں آتا ہے۔ آخر ہماری ساری محنت کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے گریڈز اچھے آ جائیں، انہیں اچھی نوکری مل جائے، یا پھر اس سے بھی کوئی گہری چیز؟ اس پوری گفتگو میں ہم 5 اہم پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلے ایک بنیادی سوال سے شروعات ہوگی، پھر ہم مسئلے کی جڑ تک جائیں گے اور اس کے بعد ایک بہت زبردست حل کو سمجھیں گے۔ تو آتے ہیں ہمارے پہلے حصے پر، ایک بنیادی سوال۔ یہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بچوں کی تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ اکثر ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب والدین یا اساتذہ سے پوچھا جاتا ہے نا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، تو جواب بہت الگ الگ آتے ہیں، لیکن ایک ویو پوائنٹ ایسا ہے جو ایک بہت ہی گہرے اور پائیدار مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جسے شاید ہم سب نے فیس کیا ہے، وہ جو ایک مایوسی ہوتی ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سکھائی ہوئی اچھی عادتیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہیں۔ سوچیے گا ذرا، ہم سب کتنی محنت کرتے ہیں بچوں کو مثبت عادات سکھانے میں، نہیں کہ سچ بولو، بڑوں کی عزت کرو، ڈسپلن رکھو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے، جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہ ساری محنت جیسے دھندلا سی جاتی ہے۔ وہ اچھی عادتیں جن پر اتنی محنت کی تھی آخر چلی کہاں جاتی ہیں؟ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارا آج کا جدید ماحول۔ انٹرنیٹ ہے، معاشرے کا دباؤ ہے، اور نئے نئے شکوک و شبہات کا ایک پورا سیلاب ہے۔ یہ سب چیزیں ان نازک جڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں جنہیں ہم نے بڑی کوشش سے لگایا تھا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ یہاں پر ایک بہت ہی گہرا تصور سامنے آتا ہے جسے کہتے ہیں روحی شکل کی تعمیر۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ دیکھیں، روحی شکل کو آپ ایسے سمجھیں جیسے کسی عمارت کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد۔ یہ صرف اوپر اوپر کا رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچے کی شخصیت کا وہ اندرونی ڈھانچہ ہے، وہ کور سٹرکچر ہے جو اس کے ہر فیصلے، ہر عمل کی ڈائریکشن طے کرتا ہے۔ اور اس اقتباس میں اسی بات کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ اگر ہم بچپن سے ہی اس اندرونی شناخت کو، اس آئیڈینٹی کو مضبوط کر دیں تو یہ ایک ایسا سرمایہ بن جاتا ہے جو پوری زندگی بچے کے کام آتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ روحی شکل عملی طور پر کام کیسے کرتی ہے؟ یہ ایک مستقل اثر کیسے پیدا کرتی ہے؟ تو یہاں فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ایک کردار ہے جس کی بنیاد کمزور ہے، وہ کسی بھی طوفان میں کسی بھی منفی اثر سے ہل جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک مضبوط روحی شکل والا کردار ہے جو ایک طاقتور درخت کی طرح اپنے جگہ پر ڈٹا رہتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال قرآن سے ملتی ہے جہاں فرمایا گیا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ہدایت بھی اسی دل پر اثر کرتی ہے جو اسے قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ بالکل اسی طرح اچھی تربیت اور اچھی تعلیمات کے لیے ایک زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی زرخیز زمین ایک مضبوط روحی شکل ہے۔ تو آخر میں اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ یہ روحی شکل کی تعمیر اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیے، جو سب سے اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام صرف وقتی طور پر اچھے اخلاق سکھانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بچے کو اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے تیار کرنے کا نام ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پہ لا کر چھوڑتی ہے کہ اگر یہ بنیاد اتنی ہی ضروری ہے تو پھر اسے پہلے دن سے بنانا کیسے شروع کیا جائے؟ اس پر غور کرنا، یہی اس فلسفے کو عمل میں لانے کی طرف پہلا قدم ہے۔